جو عرس مناتے ہیں یہ بھی یادگار ہے۔ ہیلو السلام بھائی کہاں ہیں؟ ایک مرتبہ اسلم بھائی کہاں ہیں؟ آقائے دو جہاں پڑھیے صلی اللہ علیہ ہاں وسلم، حضور علیہ السلام سے ملاقات ابو جہل کی جب بھی ہوتی تو حضور اس کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا، دعوت دیتا۔ وہ ایک بات کہہ کے اپنی جان چھوڑاتا تھا، ایک بات، اور وہ یہ کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے بت خانے میں آ کر ہمارے بتوں کو دیکھیے تو صحیح۔ میرے عزیزو، بھلا نبی اور بت خانہ جائے تو جب کہے وہ آقا انکار کر دیں۔ ایک مرتبہ وحی آئی، پیغام خدا آ گیا، اے میرے حبیب، میرے محبوب، میرے معشوق، سرکار محبوب بھی ہیں، سرکار معشوق بھی ہیں۔ ایک عاشق ہم ہی لوگ تو نہیں ہیں، سب سے بڑا عاشق نے عشق کا جو بازار لگا رکھا ہے یہ بازار ختم ہوتا ہے۔ کہا کہ میرے حبیب اگر اب کی بار ابو جہل کہے، سنتے چلیے میں اس کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر تعداد مریدوں کی ہے اور لوگ بھی سن رہے ہیں۔ میں اپنے سرکار کا مبلغ ہوں اور ہر مرید کو اپنے پیر کا مبلغ ہونا چاہیے۔ وَأَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا، تم بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، دوست احباب کو بھی بچاؤ۔ تو اے میرے حبیب اگر اب ابو جہل کہے کہ آپ بت خانہ چلیے تو آپ کہہ دیجیے گا ٹھیک ہے جائیں، حکم سرکار کا آ گیا۔ ملاقات حسب معمول ہوتی رہتی تھی، ملاقات ہو گئی، اس نے وہی بات کو دہرایا کہ آپ ہمارے بت خانے میں چلیے، بتوں کو دیکھیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو لا وہاں پر رہا ہوں جو آپ لوگوں نے انتظام کیے، میں وہاں لا رہا ہوں۔ باقی وہ شور شکار، ایک ہاتھ اٹھاؤ، دو ہاتھ اٹھاؤ، ہیلو یہ سب بھائی میں کہاں ہو؟ وقت ضائع نہیں اسلام کہاں ہو؟ کرتے، مقصد کی تم کہاں ہو؟ بات کرتے ہیں۔ مقصد۔ کہاں ہو؟ ابو جہل سے ملاقات چلو ہوئی، میں ابو کال جہل کرتا نے جب یہ شرط پیش کیا کہ آپ ہمارے بت خانہ چلیے تو ہم بھی آپ خدا کی عبادت۔ آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں چلوں گا۔ آپ جائیں گے؟ آپ جائیں گے بت خانہ میں بتوں کو دیکھنے؟ کہا کہ ہاں جاؤں گا۔ کہا کہ ٹھہریے، پہلے میں اعلان کر دوں۔ اعلان ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے، دور تک آواز پہنچ رہی ہے۔ پہلے میں اعلان کر دوں کہ محمد عربی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زندگی میں مزہ نہیں جس نے اپنے نبی کا نام سن کے چپ چاپ رہا، اس کی زندگی میں مزہ نہیں۔ حضرت بابا مجید اللہ شاہ قدس اللہ سرہ العظیم بہت تاکید کرتے ہیں، بہت تاکید کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہے، بندے بھی کرتے ہیں، مولا بھی کرتے ہیں، تم کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کہ آپ ٹھہریے، پہلے میں اعلان کر دوں ہر طرف کہ آ رہے ہیں بت خانے میں بتوں کو دیکھنے کے لیے۔ سارے مکہ کے لوگوں کو، اطراف کے لوگوں کو ابو جہل نے جمع کیا۔ وہ اپنے مکر میں تھا اور خدا اپنی حکمت سے کام کر رہا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے مولا یہ تو سب طرف اعلان کر رہا ہے
میں تیرا رسول ہو کر جاؤں بت خانے میں، یہ تو سب طرف اعلان کر رہا ہے. بات تو اس سے ہوئی تھی، اب یہ ہر طرف دکھانا چاہ رہا ہے. کہا میرے محبوب آپ دیکھیے تو صحیح، یہ نہیں اعلان کروا رہا ہے، میں خود اعلان کروا رہا ہوں. میں خود اعلان کروا رہا ہوں. آؤ جمع ہو جاؤ، دیکھو شان محمدی کیا ہے. بتوں کو دیکھنے والے سے سجرا آیا تو حضرت جبریل بھی رک گئے. شان محمدی کیا ہے، آداب محمدی کیا ہے. اس راستے میں اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں. کسی شاعر نے کہا ہے، اس کا منظر کشی کیا ہے اس نے. جبریل علیہ السلام ساتھ ساتھ رہے، مقام سدرہ میں جب رکے کہا کہ جبریل یہ کیسے ساتھی ہو، ساتھ نبھانا ہے تو آخر تک نبھانا چاہیے تھا، تو یہی چھوڑ رہے. کہا سرکار اب آگے میں نہیں، جس نے بلایا ہے اب جائیے. بولا کیمرہ یہاں لے آئیے. پردہ سب سے ہے آپ سے نہیں، پردہ سب سے ہے آپ سے نہیں. بارڈر سب کے لیے ہے، آپ کے لیے کوئی بارڈر ہی نہیں. آپ رحمان کے مہمان ہیں، رحمان کے مہمان ہیں، جائیے. اب سرکار اکیلے چلے، اکیلے چلے. کسی شاعر نے اس کی منظر کشی کی ہے. ان کو جاتے ہوئے سدرا میں جب تنہا پایا، کوئی ساتھی نہیں ہے. ساتھی بنا لو، محبت کر لو، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے. اور تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جب ساتھ ہو تو پھر کسی اور کے ساتھی کی ضرورت باقی نہیں رہتی. ان کو جاتے ہوئے سدرا سے جب تنہا پایا، پوچھو جبریل سے سرکار کو کیسا پایا. مکہ سے لے کر سدرا تک جو نظارہ کیا تھا، خاک والے سے لے کر نور والے تک جو دیکھا تھا، اب جو بڑھ رہے ہیں آگے تو حضرت جبریل کی آنکھیں کام نہیں کرتی. جمال مصطفیٰ میں اتنی چمک ہے، اتنی چمک. میرے عزیزوں، آواز آئی، میرے محبوب آئی. آ جائیں، آئیے، بے دھڑک آئیے، کیونکہ آپ میرے نور ہیں. آئیے، میں آپ پر ابھی درود پڑھ رہا ہوں. درود پڑھ رہا ہوں. ہمارے سلسلے میں سب سے پہلا وظیفہ درود شریف. اس درود شریف کو یا اس کے علاوہ بھی ہے، بتایا ہوگا ہمارے بھائی نے آپ لوگوں کو. تو اس کو پڑھا تاکہ دل کے اندر محبت رسول پیدا ہو جائے. الغرض میرے عزیزوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بت خانے میں داخل ہوئے. جو بیان کر رہا تھا، ابو جہل نے آداب بت خانہ دکھایا. ہر بتوں کے سامنے سر جھکایا. اب آئیے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام بت خانے مسجد میں داہنا پیر سے جائے، اور یہ بت خانہ ہو تو بائیں پیر. استنجا خانے میں داہنا پیر نہیں ڈالا جاتا، مکروہ جگہ ہے.
पहलू की तरफ गौर करता हूँ। अबू जहल गोश्त का इंसान तो नहीं झुका, लेकिन वो पत्थर का मुजस्समा मेरे नबी के कदमों पर कुर्बान हो गया, जिसमें झुकने की सलाहियत नहीं थी। आज मौका कुदरत ने अता किया है, सरकार देखने आए हैं, ये सारे बुत मेरे सरकार को देख रहे हैं। बहरहाल वहां से फिर आगे बढ़े, दूसरे बुत ने भी वही किया, कदमे मुस्तफा पे झुककर अपनी हस्ती का इनकार किया। मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है आप ही तो हैं। जब देखा कि कई बुत इसी तरह सरकार के कदमों पर औंधे मुंह गिर पड़े हैं और सब देख रहे हैं, सारे मुशरिकीन मक्का देख रहे हैं, मकाम मुहम्मदी का नजारा कर रहे हैं। अबू जहल ने कहा कि निकलिए, आप जल्दी निकलिए, वरना पूरा बुतखाना तबाह हो जाए। आपको याद होगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के खिलाफ बचपन से थे, और जब उन लोगों का वो दिन आया जिसमें ये लोग जश्न मनाते थे, उस जश्न मनाने में बादशाह से लेकर रियाया तक सब जाते थे। आपको भी कहा गया तो आपने कहा कि मुझे अभी तकलीफ है, तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, मैं पीछे से देख लूंगा। बहाना किया आपने, और जब सब खाली हो गया तो आप कुल्हाड़ा लेकर घुसे। मेरे नबी के हाथ में कुछ भी नहीं। रिवायत यही है कि कुल्हाड़ा से उन तमाम बुतों को आपने तोड़ा, और तोड़कर उस कुल्हाड़ा को सबसे बड़े बुत के कांधे पर टिका दिया। चले आए, चले आए। ये खलीलुल्लाह का मकाम था, ये हबीबुल्लाह का मकाम है कि आपने न हाथ में कोई कुल्हाड़ा न छड़ी, कुछ नहीं, सामने खड़े हुए पत्थर ने पहचान लिया कि अल्लाह के महबूबा है। हम उनके उम्मती होकर अभी तक पशु पेश में क्या ऐसा था? एक मरतबा हजरत माई आयशा सिद्दीक का टाइम हो जाए तो कोई हमको आकर के ऐसे करें, मैं फौरन बंद कर दूंगा, चाहे जहां पर बयान रुका हुआ हो। तो बुलाया गया, किसने किया, किसने किया, किसने किया। आखिर में इब्राहिम खलीलुल्लाह को तलब किया गया। नवरूद के दरबार में सारे सरदार बैठे हैं। पूछा कि अरे इब्राहिम, तुम तो बुतों को मानते नहीं हो, ये तुम्हारा ही काम है, किसने किया है, किसने किया? कहा कि अपने बुतों से पूछो, अपने बुतों से पूछो। तो कहा कि तुम जानते हो कि हमारा बुत बोल नहीं सकता? कहा जो बोल नहीं सकता वो सुन कैसे सकता? जो अपने आप को नहीं बचा सकता वो दूसरे को क्या बचाए? अलगरज मेरे अजीजों, बात यहाँ तक पहुँची कि अच्छा तुम किसको पूछते हो? कहा कि मैं अल्लाह का परस्तार हूँ, अपने मौला को पूछता हूँ, जिसने आसमान से लेकर जमीन तक और माँ वराए आसमान और जमीन के बीच जो कुछ है, जिसने सब कुछ बनाया, सबकी निगरानी जो कर रहा है, मैं उसी के सामने सर झुकाता हूँ। मुझे भी बनाया, क्या कर सकता है तुम्हारा वो रब? तो आपने फरमाया कि मार भी सकता है, जिला भी सकता है। तो कहा कि तो हम भी कर सकते हैं। दो कैदी को बुलाकर कहा एक को मार दो, दूसरे को छोड़ दो। कहा देखो ये तो हम भी कर सकते हैं।
بعد جو آپ نے سوال کیا ہے نمرود سے تو ہوش اڑ کر کے رہ گئے. اور کیا کرتا ہے تمہارا رب؟ کہا روزانہ پورب مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اے نمرود اگر تو بھی اپنے کو رب کہتا ہے ایک دن تو مغرب سے نکال کے دکھا. آج تک کسی کے اختیار میں اللہ نے دیا نہیں دیا. قربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حبیب یمنی نے مکہ میں، یہ یمن کا بہت بڑا فلسفی تھا، توریت اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے حضور علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اگر نبی ہیں تو کچھ دکھائیے. کہا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا. دیکھنا دکھانا کیا. کہا کہ نہیں، نبی جو ہے وہ با اختیار ہوتے ہیں، بے اختیار نہیں ہوتے، اللہ ان کا اختیار دیتا ہے. تو آپ کچھ دکھائیے. تو کہا کیا دیکھنا چاہتے؟ یہ اسی کا واقعہ. اس نے تمام سرداران قریش کو لے کر میدان میں نکلا. رات کی گھڑی ہے اور چاند چودھری کے شباب پر چمک. کہا کہ یہ چاند دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں. کہا کہ اگر نبی ہے تو آپ سے میرا 3 سوالوں میں پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اس چاند کو 2 ٹکڑا کر دیں. خلیل اللہ نے کہا کہ پچھم سے نکال کے دکھاؤ اگر رب بنتے ہو تو. ایک منٹ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ چاند کو توڑ کے دکھاؤ. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے دوستو، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پوری دنیا کی امت مسلمہ جو ہے وہ اپنی پیشانی گھس بھی دے پھر بھی اسے کھٹکا لگا رہتا ہے. نہیں معلوم کہ سرکار کے دربار میں کہیں سب کو ردی کے ٹوکرے میں نہ ڈال دیا. آسرا اگر ہے اس امت کو تو اپنے نبی سے لگی پڑے. نبی سے آسرا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کے لیے دنیا میں آئے اور شفاعت کریں گے اپنی امت کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چاند کی طرف دیکھو. دیکھو یہ مقام ہے، وہ مقام خلیل ہے، یہ مقام حبیب ہے. مقام حبیب ہے. دیکھو چاند کی طرف. چاند رب نے بنایا. چاند کا تمام ایندھن جو ہے وہ رب مہیا کرتا ہے. اور آج محبوب خدا فرما رہا ہے دیکھو چاند کی طرف. شہادت کی انگلی اٹھا کر مکہ کے سرزمین سے جو آپ نے اشارہ کیا تو سینہ، چاند کا سینہ 2 ٹکڑا. سامنے پہاڑ تھا، ایک ٹکڑا اس طرف ایک ٹکڑا اس طرف. یہ نظارہ ہندوستان تک دیکھا گیا. ہندوستان تک دیکھا گیا. ایک راجہ اپنے محل کے اوپر بیٹھا ہوا اس نے بھی دیکھا. نجومیوں کو بلا کے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کبھی ہم نے سنا نہیں، کبھی دیکھا نہیں، یہ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اپنے علم کے اعتبار سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرزمین عرب میں کوئی رسول تشریف لائے ہیں. برا ہو جائے گا، تیرے اندر وہ عادت آ جائے. چور کے ساتھ بیٹھنے والا چوری کرے یا نہ کرے، یہ الزام بہرحال اس کے سر کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ بھی چور ہی ہے. معلوم چور کے ساتھ آیات مبارکہ قرآن کریم کی، اللہ پاک کی آخری کتاب انسان کی ہدایت کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو
वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथी बनो। मौलाना वाहिद साहब तो आलिम थे, इनको मुरीद होने की क्या जरूरत थी, कुरान हदीस फिका सब तो पढ़े हुए थे, क्या कमी थी जिसको पूरा करने के लिए मुर्शिद की जुस्तजू में निकले थे। हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सैयद हैं, माँ की तरफ से भी बाप की तरफ से भी आलिम भी हैं, तारिक दुनिया भी हैं, उलूम अक़लिया और नक़लिया से भी फारिग हो चुके हैं, अब मुर्शिद की तलाश में निकले हैं। मुर्शिद के बगैर हक तक रसाई मुमकिन नहीं। राहबर न हो तो मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। जब तक मैं इसी ब्लॉक में था, हम लोग बैठते थे 2-2, 3-3 घंटा तक बैठ के बात करते थे, बिल्कुल दोनों आदमी होते थे तमाम इसी पर। हमारा घर ये कब्रिस्तान के रोड पर है, अब भी है, सरकार ने बुला दिया, चले। तो मुर्शिद की जुस्तजू और तलब ये इसी आयत करीमा की रोशनी में है। सच्चों के साथी बनो, ढूंढो सच्चे कौन हैं, जिनके दिल में अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। लिक़ा रब्बिही, तुम जन्नत देखना चाहते हो, जाओ जाओ, जन्नत मिल जाएगी। रब को देखने की तमन्ना फिर मत करना। यहाँ दो की गुंजाइश नहीं। वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, अल्लाह की इबादत में किसी चीज को शरीक न कर। जन्नत चाहते इसलिए इबादत करते हैं, छोड़ दिया उसको जिसने जन्नत बनाया। लिखा रब्बिही, अपने रब को अगर देखना चाहते हो, फलियअमल अमलन सालिहा, अच्छा अमल इख्तियार करो, अच्छा अमल इख्तियार करो। वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, अल्लाह पाक की इबादत में किसी चीज को शरीक मत करो। वाहिद अल्लाह पाक की जात। मेरे सरकार एक मरतबा फरमा रहे थे कि बाबा मजीदुल्लाह शाह क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ अपने हुजरे में, मैं बैठा हुआ था और भी हमारे पीर भाई लोग बैठे हुए, तो मेरे सरकार ने फरमाया कल क़यामत के दिन जन्नतियों को जन्नत में जाने की बड़ी तमन्ना हो, जल्दी से पहुंचे, जल्दी पहुंचे, मगर उस शाख के दिल में कतई इसकी गुंजाइश नहीं। ये सब एक जगह जमा हो बैठे बैठे, अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म होगा। मैं अपने बयान को ख़त्म कर रहा हूँ। हुक्म होगा कि ऐ फरिश्ते ऐलान कर दो इनसे कि हम इनसे हिसाब किताब नहीं करेंगे। चाहत वाले तो बनो, क्या छोटा छोटा चीज मांग रहे, क्या छोटी छोटी चीजों को मांग, मांगना हो तो बड़े को मांगो, अल्लाहु अकबर, उसकी तमन्ना करो। ऐलान होगा कि हाँ भाई जाएं आप लोग, उस शाख सब जन्नत में जाएं, आप लोगों से अल्लाह पाक हिसाब किताब नहीं लेगा। ये ऐलान चारों तरफ घूम घूम कर फरिश्तों ने किया। हैरत उस वक्त हुई कि उनमें से एक भी उठे नहीं, एक भी नहीं उठे जाने के लिए। वला युशरिक बिइबादत, अल्लाह की इबादत अल्लाह के लिए, किसी और चीज की आमेज़ ना हो। ये फकीरों की तौहीद है, ये फकीरों की तौहीद है। बजुज़ ज़ात हक़ के उनके दिल के अंदर कुछ नहीं होता। बैठे हैं, अल्लाह पाक फरमाएगा कि इनको नूर के जंजीर से बांध करके ले जाओ।
وہ جانے کی تمنا کرتے ہیں، کسی کو باندھ کے زبردستی لے جاوے جائیں، یہ دعویٰ چھوڑ دیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ چھوڑ کے جو مانگے ان کو دے۔ نور کی زنجیر سے باندھ کر کے جب ان کو فرشتے لے جا رہے ہوں گے، کچھ دور جانے کے بعد پوچھیں گے کہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ میرے سرکار فرماتے ہیں، قطب زمان حضرت بابا مجید اللہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، دل سے کھرچ کھرچ کے نکالا ہے، دل کو دھویا ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ حضرات دیکھیں گے کہ میں بندھا ہوا ہوں، رسی سے نہیں، لوہے کی زنجیر سے نہیں، اپنے محبوب بندوں کو نور کے زنجیر سے باندھا، نور کی زنجیر، سونے کی چین ہے، چاندی کا چین ہے، اور کیا ہے کیا ہے، نور کا چین تو کسی کو پہنتے ہوئے ملتا کون سے بازار میں ہے؟ پوچھا کہ کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا جنت میں لے جا رہا ہوں، حکم ہوا ہے کہ ان کو باندھ کر لے جا رہا ہوں۔ ایک نعرہ ماریں گے، حق، زنجیر ٹوٹ کر پاس پاس ہو جائے، اور پھر آ کر کے اسی جگہ پر بیٹھے ہیں۔ بیان کا آخری حصہ، یا اللہ یہ کون سی مخلوق ہے، نہ خود جاتے ہیں، باندھ کر لے جاؤ تو بھی جانا نہیں چاہتے، آخری چاہتے کیا ہے، ان کی چاہت کیا ہے؟ فرمایا کہ چھوڑ دو، اب ان کا اور میرا معاملہ ہے، اب ان کا اور میرا معاملہ ہے۔ آواز آئی، آواز آئی، چلو نہ جنت میں وہیں دیدار ہو۔ میرے سرکار اس موقع پر فرمائے کہ اگر یہ آواز آتی کہ چلو نہ جہنم میں دیدار ہوگی، تو جتنا شوق سے جنتی جنت میں جانا چاہتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اشتیاق سے اہل عشق جہنم میں کود پڑتے ہیں اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ لا مقصودہ الا اللہ۔ سنتا رہا، اس کے بعد ایک دن میرے دل میں ایک سوال ابھرا اسی معاملے پر، اب میں توہ میں لگا رہا کہ اب سرکار کسی دن پھر یہ بیان کرے تو میں پوچھوں، یہ بتا کہ میں ختم کر رہا ہوں۔ موقع ہوتا رہے گا، کسی نہ کسی پہلو سے باتیں ہوتی رہیں گی۔ ٹھیک ایک دن میں تو روز جانے والا، روز جاتا تھا، آج بھی جاتا ہوں، روز جاتا ہوں، سوائے کوئی پروگرام ہو، بس نہیں تو روز جاتا ہوں۔ عصر سے مغرب تک اپنے سرکار کے روبرو بیٹھا رہتا ہوں۔ میں دیکھوں نہ دیکھوں، وہ تو دیکھ رہے ہیں مجھ کو، میری آنکھوں میں اتنی بینائی نہیں ہے تو نہ رہا کریں، وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ سب مدینہ جانے والے سرکار کو تو نہیں دیکھتے، لیکن جو بھی جاتا ہے سرکار اس کو ضرور دیکھتے ہیں۔ تو میرے دل میں جو سوال ابھرا تھا، حضور جب شروع ہوئے اس معاملے کو لے کر، آپ لوگ مرید ہو اس لیے بتا رہا ہوں، ورنہ اس کو بتانے کی عام محفل میں ضرورت ہی نہیں تھی۔ باغ کا خوراک چڑیا کو نہیں دی جاتی، چڑیا کو نہیں دی، لیکن کیا کریں، خلق ملت ہے، کچھ صدقہ کی خیر میں کھاتی کریں۔ تو جب سرکار ہمارے اس معاملے پر پہنچے یہاں پر کہ آواز آئے گی کہ چلو نہ جنت میں دیدار ہوگی، اب کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کی ضرورت ہے، تو ہم نے پوچھا، جو میرے دل میں سوال تھا چھپا ہوا، میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ حضور ہر انسان کی شکلیں جدا ہے، ہر انسان کی آواز بھی جدا ہے، آواز بھی جدا ہے، ہر پرندہ ہے، بولتا ہے،
لیکن سب کی آواز جدا ہے.